دیکھو حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کی جو امت تھی، وہ کچھ گناہوں میں مبتلا تھی. ان گناہوں کا کچھ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کی بہت ساری بستیاں تھیں. پہلے انبیاء کرام علیہ السلام علاقوں کے واسطے، قبیلوں کے واسطے آیا کرتے تھے. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے نبی ہیں، سارے انسانوں کے نبی ہیں، قیامت تک کے لیے نبی ہیں. تو وہ جس علاقے کے نبی تھے اور ان کی امت جس علاقے میں آباد تھی، اس کی بستیاں پہلے آسمان تک اٹھائی گئی اور پھر الٹی کر کر زمین پر پٹک دی گئی اور آسمان سے پتھر برسائے گئے. جو بھی تھے ان میں اللہ کی کچھ نیک بندوں کو تو اللہ نے حکم دے دیا تھا اپنے نبی کو حضرت لوط علیہ السلام کو کہ ان کو اس علاقے سے لے کر نکل جاؤ. وہ تو ان کو اس علاقے سے لے کر نکل گئے تھے، اور جو باقی بچے تھے ان میں سے ہر آدمی کی سر پر آسمان سے ایک پتھر گرا، جس سے بچے بچے کی اور پوری قوم کی موت ہو گئی، ختم ہو گئی. جی قرآن پاک میں یہ بات بار بار بیان کی گئی. اللہ رب العزت نے ان کے جرم گنائے کہ کس جرم کی بنا پر ان کو یہ سزا دی گئی. اللہ نے ان کے جرم جو گنائے یوں فرمایا وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، کہ تم لوگ، وہ لوگ اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں کھلے عام اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے. تو کھلے عام اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان پر اللہ نے یہ عذاب بھیجا. اب دیکھو قرآن پاک کو سمجھانے والے، اس کا مطلب بتانے والے، جن کو مفسرین کرام کہا جاتا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے یہاں کوئی گناہ متعین نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی مجلسوں میں کھلے عام بہت سے گناہ کیا کرتے تھے. مثال کے طور پر ان گناہوں میں سے ایک گناہ مجلسوں میں، محفلوں میں بیٹھ کر کھلے عام شراب پینا. دوستو ایک تو یہ ہے کہ آدمی لک چھپ کر گناہ کرے، اور ایک یہ گناہ ہے کہ کھلم کھلا گناہ کرے. جب اللہ کی نافرمانی کھلم کھلا کی جاتی ہے تو پھر عذاب آتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، اس زمانے میں برائی عام ہو گئی ہے اور بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. ان میں سے ایک شراب پینا بھی ہے اور شراب پلانا بھی ہے، اور کھلم کھلا ہے. آپ خوب جانتے ہیں اب پردھانی کا سیزن آئے گا، اس میں کیا کیا ہوگا. میرے دوستو شراب پینا تو خود گناہ اور بہت بڑا گناہ. اللہ نے فرمایا تمام بیماریوں کی، تمام گناہوں کی جڑ، تمام گندگیوں کی جڑ. اور پھر جب یہ کھلے عام پی جاوے اور کھلے عام پلائی جاوے تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہو جائے گا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، آج کی سوسائٹی، کچھ لوگ دولت مندوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیڈروں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی وجہ سے بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاتے ہیں، بڑی بڑی کیا کہتے ہیں اس کو، میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں، اور وہاں پر شراب کے دور چلتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، یہ کام اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے. میں پھر کہوں، ہمارا دشمن ہمیں کبھی ہلاک نہیں کر سکے گا، ہمارا دشمن ہمیں کبھی مٹا نہیں سکے گا. ہاں کچھ اعمال ہیں، اگر ہم میں وہ آ گئے اور ہم ان کے مرتکب ہو گئے تو پھر اللہ کا عذاب حرکت میں آئے گا. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو،
وہ قوم یعنی امت حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور حضرت لوط علیہ السلام کی امت ایک اور بدکاری میں مبتلا تھی اور کھلا کھلا کرتے تھے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں لڑکوں کے ساتھ بدفعلی یا کہہ سکتے ہیں زنا. یہ بھی ایک طرح کا زنا ہے. جی تو اس امت کو اس قوم کو ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے اس طرح جو ہلاک کیا اس کا ایک سبب تھا بے حیائی. اور بے حیائی نہیں بلکہ بے حیائی کا عام ہو جانا اور کھلے عام مجلسوں محفلوں میں بے حیائی ہونا. میرے دوستو یوں تو آپ ایک گاؤں میں رہتے ہیں اور گاؤں کے لوگ بنسبت شہروں کے بہت سے گناہ سے محفوظ بھی رہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اب ہم شہروں میں آتے جاتے رہتے ہیں اور وہاں کی برائیاں ان دور دراز بستیوں میں بھی آ رہی ہیں. اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ عام طور سے لڑکے یہ پسند کرتے ہیں کہ میں کسی نہ کسی لڑکی سے محبت کروں, جس کو کہا جاتا ہے گرل فرینڈ. تو لڑکا یہ چاہتا ہے کہ میری کوئی گرل فرینڈ ہو, اور ہوتا یہ ہے کہ اس سے موبائل پر تو خوب بات ہوتی ہے اور بے روک ٹوک بلا جھجک بات ہوتی ہے اور ملاقات بھی ہوتی ہے. لڑکیاں بھی کچھ کم نہیں, وہ بھی کہتی ہے کہ میرا بھی بوائے فرینڈ ہو. وہ بھی باتیں کرتی ہیں, کھلا کھلا باتیں کرتی ہیں. میرے دوستو جب آپس میں تعلقات شروع ہو ہی گئے تو نہیں کہا جا سکتا کہ نوبت کہاں تک پہنچے. اسی کی بنا پر فوٹو کا لین دین, ادھر سے ادھر فوٹو, اسی کی بنا پر قسم قسم کی ویڈیو بنا کر ایک دوسرے, یہ سب بے حیائی کو عام کرنا, بے حیائی کو عام کرنا. اور اس کی بنا پر زنا کس کثرت سے ہونے لگے تو یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے کام, اللہ کے عذاب کو حرکت میں لانے والے کام. یہاں میں خصوصاً اپنے نوجوان دوستوں سے اور اپنی نوجوان بہنوں سے بتا دوں, ایسا نہیں ہے کہ جب منگنی ہو گئی, سگائی ہو گئی, جس کو رشتہ کہہ لو, سگائی کہہ لو, منگنی کہہ لو, ہو گئی تو اب وہ دونوں کے دونوں اب بھی نامحرم ہیں, اب بھی دونوں کے دونوں غیر ہیں. جس دن نکاح ہو جائے گا اس دن یہ ایک دوسرے کے ہوں گے, اور نکاح سے پہلے یہ دونوں غیر ہیں. اس دوران باتیں کرنا, اس دوران ملنا اور دوسری حرکت کرنا, یہ زنا ہی میں داخل ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں اب ہمیں ان کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے, اس قسم کے گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں ہمیں ہلاک کریں گی, ہمارا دشمن ہمیں ہلاک نہیں کرے گا. اسی طریقے سے میرے دوستو ایک چیز جو اب عام ہو رہی ہے اور وہ ہے ڈانس. ناچنا کہا کرتے تھے پہلے تو, ہاں اب انگریز بن گئے سارے کے سارے اور انگریزوں والی زبان میں بات کرنے لگے, ڈانس کہنے لگے. اس کو تو کوئی جرم سمجھا بھی نہیں جاتا, لیکن یہ بھی وہی بے حیائی کا کام ہے جو کھلی عام مجلسوں میں محفلوں میں کیا جا رہا ہے. اور اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے, اس کا بڑا کرم ہے, ہم تو بچپن ہی سے ان چیزوں سے الحمدللہ محفوظ رہے ہیں. الحمدللہ ہم نے کبھی ٹی وی نہیں دیکھی زندگی میں, الحمدللہ ہم نے کبھی سینما نہیں دیکھا زندگی میں. ہاں دائیں بائیں سے کچھ نہ کچھ پتہ چلی جاتا ہے. جب ڈانس ہوگا تو کیا لڑکے پیچھے رہیں گے؟ نہیں, وہیں چھیڑ چھاڑ شروع ہوگی, لازمی طور پر شروع ہوگی. میرے بزرگوں اور دوستوں یہ وہ گناہ ہیں جو کھلا کھلا کیے جا رہے ہیں اور یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں. جی ایک حدیث پاک میں آتا ہے کلو امتی معافی
الا المجاہرون، میری امت کے ہر انسان کو معاف کر دیا جائے گا، اور توبہ سے ہر ایک کو معاف کر دیا ہی جاتا ہے، لیکن جو کھلا کھلا گناہ کرتے ہیں اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ سچی توبہ کر لے اپنی زندگی میں، پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کو بھی معاف کر دیتا ہے، شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے، 100 قتل کو بھی معاف کر دیتا ہے، پھر تو بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ایک معافی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، بغیر توبہ کے بھی معافی ہوتی ہے۔ کھلا کھلا گناہ کرنے والوں کے واسطے وہ معافی نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ کو یہ بات مثال کے طور پر بتلائی اور یہ بتلایا اور یہ سمجھایا کہ ہمارا دشمن ہمیں مٹا نہیں سکتا۔ ہم اگر مٹیں گے، اور بلکہ یوں کہو یہ دنیا اگر تباہ ہوگی اور ہوگی تو اللہ کے نافرمانیوں کی بنا پر ہوگی، گناہوں کی بنا پر۔